اور ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں یہ پاک سرزمین سے نوازا ہے. یہ پاک سرزمین سے نوازا ہے. پاکستان ایک نظریاتی ریاست ہے. پوری دنیا میں نظریاتی اعتبار سے جو ریاستیں قائم ہوں ان میں سب سے پہلی ریاست اسے ریاست مدینہ کہتے ہیں. سب سے پہلی ریاست مدینہ ہے. اور دوسری نظریاتی ریاست پاکستان ہے. عزیزان گرامی قدر، یہ نظریہ چیز کیا ہے؟ ہمارا طور طریقہ، ہمارے سوچنے کا انداز، ہمارا زندگی گزارنے کا انداز، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ہمارے رسم و رواج اور دوسری قوموں کے رسم و رواج، ان دونوں میں تفریق کرنا ہی نظریہ کہلاتا ہے. جیسے یہودیوں کا یہ معمول تھا کہ وہ پگڑی باندھتے ہوئے نیچے ٹوپی نہیں رکھتے تھے. حضور نے ٹوپی کے بغیر پگڑی باندھنے سے منع فرمایا ہے. دو قومی نظریہ ہے کیا؟ پہلے تو قوموں کو سمجھنا پڑے گا. ایک ہے مسلمان قوم اور ایک دوسری کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والی. اگر ہم ادھر بارڈر پار چلے جائیں تو ساری بت پرست قوم ہے. یاد رکھیں، نمازیں پڑھنے کے لیے پاکستان کو بنایا نہیں گیا کہ ہم پاکستان میں صرف جا کے نمازیں پڑھیں گے پرامن طریقے سے تو بس پاکستان بنا دو. یہ نظریہ، یہ سوچ تھی ہی نہیں. آج بھی انڈیا میں مسلمان نمازیں بھی پڑھتے ہیں، بڑی بڑی مساجد ہیں، جمعے ہوتے ہیں. اگر نماز پڑھنے کے لیے بنایا گیا تھا تو پھر وہاں پہ نماز نہیں ہونی چاہیے تھی نا. یہ نظریہ ہی نہیں تھا. اس لیے پاکستان نہیں بنایا گیا کہ کوئی اٹھے اپنے دارالعلوم میں سے کہہ دے کہ وندے ماترم کہنا یہ جائز ہے، قرآن کے قانون سے پہلے ہم انڈیا کا قانون مانتے ہیں. جو رہ گئے وہ اسی ذہنیت کے حامل تھے. جو رہ گئے پیچھے وہ اسی ذہنیت کے حامل تھے. عزیزان گرامی قدر، آپ نے، میں نام نہیں لینا چاہتا، آپ نے کئی بار ٹیلی ویژن پہ، سوشل میڈیا پہ ایسے کلپس دیکھے، لوگوں کو کہتے ہوئے سنا. انہوں نے کہا یہ
ہم پاکستان بننے کے گناہ کی پے میں بھی شریک نہیں ہیں۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی میں نے کن کی بات کی۔ کیا ان کی داڑھیاں ہماری داڑھیوں سے چھوٹی ہیں؟ کیا ان کی دستاریں ہماری دستاروں سے چھوٹی ہیں؟ کیا وہ مساجد میں نہیں ہیں؟ کیا وہ مدارس نہیں بناتے؟ نہ پاکستان بنا ہے دو قومی نظریے پر۔ پاکستان کا حامی وہی ہے جو دو قومی نظریے کا حامی ہے۔ جو دو قومی نظریے کا حامی نہیں ہے وہ پاکستان کا حامی ہو ہی نہیں سکتا۔ جلال الدین اکبر بادشاہ نے دو قومی نظریے کی مخالفت کی۔ بر صغیر پر اس نے حکومت کی ہے، مغل خاندان سے تعلق رکھتا تھا، چونکہ پڑھا لکھا بھی نہیں تھا اور تھوڑا سا جس طرح آج کل لوگ اپنے آپ کو براڈ مائنڈڈ کہتے ہیں، تھوڑا اس سوچ کا حامل تھا۔ اس نے دین اکبری کا اعلان کیا اور دو قومی نظریے کی جب اس نے مخالفت کی تو اس کے مقابلے میں اس کی خواہش کو رد کرنے والا مرد مجاہد جسے مجدد اہل ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی کہا جاتا ہے، انہوں نے اس کے اس نظریے کی مخالفت کی۔ وہ کہتا تھا مسجد ہے ٹھیک ہے آپ جائیں اپنی نماز پڑھیں، اس میں بت بھی ایک سائڈ پہ رکھ دو، بت کو پوجنے والا جائے، وہ ایک طرف سلیب لٹکا دو، سارے جائیں، عبادت کا ایک ہے۔ جب ہماری رسم و رواج علیحدہ علیحدہ، ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ علیحدہ علیحدہ، تو ہماری عبادت کا ایک جیسی کیسے ہو سکتی؟ سامنے تصویر رکھی ہو، کسی سے بھی بچے کو کھڑا کروں گا کہوں کہ بیٹے بتاؤ سامنے تصویر رکھی ہو نماز ہو جائے گی؟ کہتا ہے جی نہیں۔ ان کا زمین پر بنی ہو؟ کہتا ہے نہیں۔ ان کا جس جائے نماز پر تم جب نماز پڑھ رہے ہو اس کے اوپر اگر تصویر کا حلیہ بن جائے اس پر، ان کا جی نہیں ہوگی۔ جب آپ کے دماغ میں آ گیا کہ یہ تصویر ہے تو وہاں پر آپ نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ اور یار تصویر سامنے آنے سے نماز ہوتی نہیں، اگر بت سامنے رکھا ہوتا تو نماز ہو جاتی۔ اور یہ وہ دین ہے جس نے لوگوں کے گھروں سے، لوگوں کے ذہنوں سے بت پرستی کو نکالا اور اس وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا درس دیا اور لا کر صفوں میں کھڑا کیا، آ اس کے بندے اسی کی حضور جھک جا۔ لیکن ابھی 14 اگست آنے والی ہے، آزادی کا دن ہوگا، ہمارے انداز دیکھیے گا، ہم بھول گئے ماؤں کی قربانیوں کو، ہم بھول گئے بیٹیوں کی قربانیوں کو، ہم بھول گئے اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو۔ ہم نے کتنے لاشیں اٹھائے آج کا نوجوان نہیں جانتا، کتنی بیٹیوں کی عزتوں کو توتار کیا گیا آج کا نوجوان نہیں جانتا، کتنی ماؤں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دیں آج کا نوجوان نہیں جانتا، کتنی بیٹیوں کے سینوں کو کاٹ دیا گیا آج کا نوجوان نہیں جانتا، کتنی کوکھ میں بچوں کو مار دیا گیا آج کا نوجوان نہیں جانتا، ہمارے کتنے جوان اس رستے میں قربان ہوئے، کتنے بزرگوں نے اپنی قربانیاں دی، یہ آج کا نوجوان نہیں جانتا۔ 14 اگست آئے گی، اس نے وہ ایک باجا سا پکڑا ہوگا، اپنا بھی جینا حرام کرے گا، محلے والوں کا بھی کرے گا۔ ہمارا 14 اگست کا مقصد رہ گیا کہ موٹر سائیکل کا سلنسر نکالو اور بازار میں نکل جاؤ، اور وہ دو قومی نظریے کی حامل بیٹیاں اس طرح اپنا نظریہ بھول گئیں
حیا تو دور کی بات ہے، انہیں دیکھ کر بے حیائی شرما جاتی ہے کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔ نوجوانوں، ہوش کے نہ کھولو، ہوش کے نہ کھولو۔ اگر شراب بنانا حرام، شراب بیچنا حرام، اگر وہ اور پینا حرام، اگر وہ حلال نہیں ہے، یعنی گناہ کرنے والا، اس کا جواز پیدا کرنے والا اور اس کی معاونت کرنے والا، اگر وہ سارے برابر کے شریک ہیں، یہ جتنا بھی طوفان بدتمیزی 14 اگست پہ ہوتا ہے، جہاں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے وہاں سے لے کر انتہا تک وہ سارے برابر کے شریک ہیں، شریک گناہ۔ چاہیے تو یہ تھا کہ گھروں میں قرآن خوانیاں ہوتی، گھروں میں جو پاکستان بننے کی تاریخ جانتا ہے اس کو بلایا جاتا، وہ آ کے آپ کے بچوں کو تعلیم دیتا، پتہ چلتا کہ جناب 14 اگست ہم مناتے کیوں ہیں۔ ہم تو چھوٹے بچوں کو مسجد میں نہیں لاتے، ہم کہتے ہیں نانا مسجد میں نہ لے کے جاؤ، شور کریں گے۔ اگر آج اپنی نسل کو مسجد میں نہیں لاؤ گے نا، کل وہ مسجد کا نام بھی بھول جائے۔ ہم اپنی نسل کی خود تباہی کر رہے ہیں۔ ان چھوٹے بچوں نے اگر آج مسجد کا رستہ نہ دیکھا تو یاد رکھیں آپ کے بعد ان کو کوئی یہ رستہ نہیں دکھائے گا۔ اگر آج اسلام کی تعلیم نہ دی، آج دو قومی نظریے کی پہچان نہ کروائی، وہ پوری دنیا کو، اقوام عالم کو امن کا درس دینے والے، پہلی جنگ عظیم میں تقریباً 73 لاکھ سے زیادہ انسانوں کو کاٹا گیا، مارا گیا۔ دوسری جنگ عظیم میں کروڑوں کی تعداد میں لوگوں کو مارا گیا۔ یہ ہمیں امن کا درس دیتے؟ وہ ٹرمپ نے کہا تھا کہ اگر مجھے کروڑوں جانیں ضائع ہونے کا خطرہ نہ ہو تو میں ایک دن میں افغانستان کو فتح کر لوں، لیکن کروڑوں جانیں ضائع ہوں گی۔ اور فتح مکہ کے دن اللہ کا حبیب مکہ میں کیسے داخل ہوتا ہے؟ اسلام کے تقریباً 73 غزوات ہیں، جا کے دیکھو تو صحیح کتنا خون خرابہ ہوا ہے۔ ان کی ساری زندگی اٹھا لو، کفر کی ایک جنگ میں جتنا نقصان ہوا ہے ان کی ساری جنگوں میں اتنا نقصان نہیں۔ اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ ہمارے بھائیوں کو کاٹ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اقوام متحدہ امن کا درس دیتی ہے۔ وہ ہم سے ہمارے بھائیوں کو چھینتے چلے جا رہے ہیں۔ آج تک کشمیر کا مسئلہ حل ہونے دیا گیا؟ کیوں نہیں؟ برما میں کیا ہے بتائے تو صحیح، فلسطین میں کیا ہے؟ جس جگہ دیکھو مسلمان کو کاٹا جا رہا ہے، پیسا جا رہا ہے، اور آج بھی ہمارے حکمران بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، ہم اگر یورپ کی طرف جائیں گے تو ہمیں امن ملے گا۔ آج کا نوجوان اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے ممالک میں بھاگا چلا جا رہا ہے۔ کیا ہے وہاں پہ امن ہے؟ اگر تو اپنا گھر چھوڑ کے بھاگ جائے گا، اور بتا تو صحیح تیرے گھر کی حفاظت کرے گا کون؟ کون ہے جو تیرے گھر کی حفاظت کرے؟ اپنی زندگی کے منشور کو سمجھو، پاکستان کس نظریے کے لیے بنایا گیا تھا اس کو سمجھو۔ اگر ہم آج کھڑے نہ ہوئے، آج اکٹھے نہ ہوئے، ہمارے بارڈر پہ نوجوان ایسے ہی شہید کیے جاتے رہیں گے، اسی طرح جگہ جگہ بم بلاسٹ ہوتے رہ جائیں گے۔ خدا کے لیے
مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کا محلے دار کبھی ایسی جرت کر سکتا ہے کہ کوئی ایسا بم رکھے کہ جس کے ساتھ محلے والے ہی مر جائیں؟ نہیں، یہ ہمیشہ دشمن کی چال ہوتی ہے۔ وہ چاہتا نہیں کہ تمہارے ملک میں امن ہو، وہ چاہتا نہیں، یہ اس کے منصوبے میں شامل ہے۔ وہ چاہتا ہے بلوچستان علیحدہ ہو جائے، سندھ علیحدہ ہو جائے، خیبر پختونخوا علیحدہ ہو جائے، پنجاب علیحدہ ہو جائے، اتنے مسلمانوں کے ٹکڑے کرو، اتنے ٹکڑے کرو کہ یہ بھائی بھائی کو پہچانے نہ، بلکہ ایک دشمن دوسرے کا دشمن بن کے کھڑا ہو جائے۔ کفر تو یہ چاہتا ہے۔ آج جاگو، اپنی آنکھوں کو کھولو، پاکستان کے بننے کا نظریہ سوچو، دیکھو تو صحیح پاکستان کس لیے بنا تھا۔ دیکھو اس بات کو، خدا کے لیے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ نظریہ ہے پاکستان کا مطلب۔ بلکہ ہر جگہ پر، سوشل میڈیا پہ، دیگر جس کے پاس جہاں تک بھی وسائل ہیں وہ اس کو پروکار لائے۔ 14 اگست تک بہترین تاریخ چلنی چاہیے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد رسول اللہ۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق